بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ جان سے بھی زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے وہ ایمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ ایمان جیسی عظیم دولت ہاتھوں سے کس وجہ سے نکل جاتی ہے، اور ایمان کے سلب ہونے، ایمان نکل جانے اور ایمان کے ضائع ہونے کے کیا اسباب ہیں، میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو القاسم حکیم سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، حضرت کیا ایسا بھی کوئی گناہ ہے جو بندے کے سینے سے، دل سے ایمان کو کھینچ لیتا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں ہے، اور وہ ایک نہیں بلکہ 3 گناہ ہیں۔ 3 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس گنہگار کے دل سے ایمان کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ اس میں سے پہلا گناہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں آپ دیکھیں باقاعدہ اس کے حوالے سے آیت کریمہ کا ایک حصہ موجود ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اللہ عز و جل نے جو ہدایت عطا فرمائی، جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بار بار کہنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، الحمدللہ کہ تو نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم زیادہ عطا کریں گے۔ تو اگر کوئی مومن اپنے ایمان والے ہونے پر، ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اس کے ایمان کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ اضافے سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے نور کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ایمان کے کھینچ لینے کا سبب ہے وہ ایمان کی ناشکری ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مومن ہونے پر ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا سبب ایمان کے کھینچ لینے کا یہ بتایا گیا کہ بے خوف ہو جانا کہ میرا ایمان تو اب جانے والا نہیں، میں تو مرتے دم تک مومن رہوں گا۔ یہ بے خوفی بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ کہیں اس بے خوفی کی بنیاد پر ایمان اس کے سینے سے کھینچ نہ لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قرآن مقدس کی دعاؤں کو دیکھیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیں، انبیاء کرام کی دعاؤں کو دیکھیں، تو وہ بار بار یہ دعا کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی لیے کہا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایمان کے لٹیرے اس وقت پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے جد و جہد کر رہے ہیں کہ کوئی مومن رہنے نہ پائے۔ اس لیے اپنے ایمان کے سلسلے میں بے خوف نہ رہیں، ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں خوف زدہ رہیں کہ کہیں ایمان کی دولت ہم سے چھین نہ لی جائے۔ ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کا خیال فرمائیں۔ تیسری جو وجہ حضرت ابو القاسم حکیم سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مسلمان پر ظلم کرنا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے تو ڈر ہے کہ اس مسلمان پر ظلم کرنے کی وجہ سے ایمان اس کا چھین نہ لیا جائے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام، کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، جس مسلمان کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ مسلمان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ خدارہ یوں تو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں پر قطعی طور پر ظلم نہ کریں، ورنہ یاد رکھیں ایمان چھین جانے کا خطرہ ہے۔ آئیے ہم ایک دعا کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانے کی کوشش کریں، اور یہ دعا وہ ہے جو انشاءاللہ العظیم پڑھنے والے کو اللہ تعالی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے گا، اور وہ یہ ہے اللہم حینا مسلمین وتوفنا مسلمین
والحقنا بالصالحین، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم احینا مسلمہ وامیتنی مسلمہ واحشرنی فی زمرۃ المسلمین، اللہم احیینی مسلمہ وامیتنی مسلمہ واحشرنی فی زمرۃ المسلمین۔ اور یہاں ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے کے اندر اللہ کے دو ناموں کی کثرت کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے 7 چکر میدان کے لگائے، اور جب پلٹ کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں اللہ کے ان 2 ناموں کا ورد کرتے دیکھا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان ناموں کی برکت سے فتح عطا فرمائی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھے، انشاءاللہ العظیم رب قدیر ان ناموں کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔